اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے آپ ویڈیو دیکھ سکیں۔ وہ بالکل عام سا دن تھا۔ مجھے 2 دن سے شدید نزلہ زکام تھا، اس لیے ناشتے کے بعد امی نے مجھے چائے کے ساتھ دعا دی تاکہ میں سکون سے سو جاؤں۔ ابھی میں سونے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ اچانک میرا سیل فون بجا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی فون ریسیو کیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میری پہلی اور آخری محبت نے مجھے پہلی بار کال کی تھی اور شام کو ملنے کا سن کر میں آپے سے باہر ہونے لگا۔ بخار اور درد چند لمحوں میں ہی ختم ہو گیا۔ امی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بیٹا دعا نے بڑی جلدی اپنا اثر دکھایا۔ کیا بتاؤں امی آپ کو؟ میں منہ میں بڑبڑایا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ خوشی کی لہریں میرے چہرے پر رقص کر رہی تھیں۔ اچھے کپڑے نکالنے کے بعد میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بار بار چیک کرنے پر آخر ایک سوٹ پسند کر ہی لیا۔ اب جوتے پہن کر چند لمحوں میں ہی تیار تھا، جبکہ 5 بجنے میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ وقت میرے لیے جیسے رک گیا ہو، گھڑی کی سوئیاں سست پڑ گئی ہوں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا یہ میری زندگی کی سب سے حسین شام ہے، جس کی میں نے برسوں پہلے خواہش کی تھی۔ وہ گھڑی آ ہی گئی تھی۔ میں مقررہ وقت پر ہوٹل پہنچا۔ وہاں علیشہ پہلے سے موجود تھی۔ مجھے یہ احساس سرشار کر گیا کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ ملنے کو بےتاب تھی۔ تبھی تو مجھ سے پہلے ہوٹل پہنچ گئی۔ کیسی ہو؟ میں نے اس کے مسکراتے چہرے پر نظریں جما کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں اور تم سے بہت ضروری بات کرنے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر میں نے غیر معمولی سنجیدگی محسوس کی۔ سنو، کل شام میں امی کے ساتھ لندن جا رہی ہوں۔ ابو نے ہمارے ویزے بھیج دیے ہیں۔ تم یہ بات نہیں جانتے کہ میری اگلے ماہ شادی ہے اور میں اب مستقل لندن میں ہی رہوں گی کیونکہ میرا ہونے والا شوہر وہیں رہتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ علیشہ کے یہ الفاظ سنتے ہی سارا جہاں مجھے گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ بڑی مشکل سے خود پر قابو پا کر میں پھر سے اس کی بات سننے لگا تھا۔ میں تمہارے جذبات اور احساس کی قدر کرتی ہوں۔ میں اس بات سے آشنا ہوں کہ تم میرے مخلص دوست ہو اور واقعی مجھ سے سچی محبت کرتے ہو اور مجھے اپنانا چاہتے ہو۔ یہ باتیں سن کر میں جذباتی ہو گیا۔ کس قدر میں تمہیں چاہتا ہوں اور تمہیں پانے کے لیے کتنی دعائیں مانگی تھیں۔ میں تو یہ سوچ کے تم سے ملنے آیا تھا کہ میری مانگی ہوئی دعائیں پوری ہو گئی ہیں اور تم مجھ سے ملنے آئی ہو۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ تمہارا ملنا مجھے ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا۔ کاش میں اتنے خواب دیکھ کر تم سے ملنے نہ آتا۔ کاش تم مجھے نہ بلاتی۔ میں تمہاری یادوں کے سہارے تم سے ملنے کی خواہش میں اپنی زندگی کے باقی دن گزار دیتا۔ کبھی تو میری دعائیں رنگ لائیں گی اور کبھی تو تمہیں رب سے مانگ کر پالوں گا۔ اتنا عرصہ مجھ سے دور رہی، آج بھی ملنے نہ آتی تو میری زندگی اسی طرح تمہارا انتظار کرتے کرتے بیت جاتی۔ ایک ہی سانس میں بولے جا رہے ہو، مجھے تم سے کچھ اور بھی کہنا ہے۔ علیشہ مجھے اب کچھ نہیں سننا۔ یہ کہتے ہوئے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ علیشہ نے اپنے نرم اور نازک ہاتھوں سے پکڑ کر مجھے بٹھایا تو مجبوراً میں بیٹھ گیا۔ جتنا تم مجھے چاہتے ہو اتنا ہی میں سعد کو پسند کرتی ہوں۔ میری خوشی میں تم اپنی خواہش قربان کر دو۔ اتنا تو مجھے تمہاری محبت پر بھروسہ ہے اور میں جانتی ہوں تم اپنی محبت کا مان رکھو گے۔ زندگی کے کسی موڑ پر اگر مل جاؤ تو اجنبی بن کر ملنا۔ اب میں چلتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چند لمحے مجھے غور سے دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگی، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا بلکہ تمہیں حقیقت سے آگاہ کرنا تھا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اور میرے اچھے مستقبل کی دعا کرنا۔ اللہ حافظ۔ یہ کہتے ہوئے علیشہ تو چلی گئی، پر میں کتنی دیر بیٹھا اسی راہ کو تکتا رہا جس سے گزر کر جانے وہ کب کی جا چکی تھی۔ بوجھل قدموں کے ساتھ گھر لوٹا تو آنکھوں میں نمی دیکھ کر امی پریشان ہو گئی۔ امی کے بے حد اصرار پر بتایا، ایک دوست مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا ہے۔ امی پلیز مجھ سے مزید کوئی سوال نہ کرنا۔ یہ کہہ کر میں صحن میں پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ امی کے بار بار بلانے پر بھی میں اندر نہ آیا۔ میرے اندر تو جیسے آگ لگی ہوئی تھی۔ ماتھے پر پسینے کی بوندیں صاف عیاں تھیں۔ یہ سب دیکھ کر امی بہت پریشان ہو گئی۔ پسینہ، اور وہ بھی دسمبر میں۔ میں مٹی کا پتلا بنا بیٹھا رہا جو نہ تو کچھ سن رہا تھا نہ بول سکتا تھا۔ میں اندر سے ٹوٹ سا گیا تھا۔ میرے حواس میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ جسے میں ایک حسین شام سمجھ رہا تھا وہ میرے لیے کبھی نہ بھلانے والی دردناک شام ہو گئی۔
کتنی آسانی سے اس نے میری محبت کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کر کے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے تاریک کر دیا تھا۔ یہی سوچ کر میں ساری رات تڑپتا رہا۔ ہوش مجھے اس وقت آیا جب میری آنکھ ہاسپٹل کے کمرے میں کھلی۔ اس کی جدائی نے مجھے نڈال کر دیا تھا۔ صدمے سے میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے حواس میں کب تھا۔ میں اس کے چہرے کو ہر چہرے میں تلاش کر رہا تھا۔ میرے دل و دماغ پر اسی کی حکمرانی تھی۔ میرے لبوں پر ہمیشہ یہ دعا رہتی ہے کہ علیشہ کی آنے والی زندگی خوشیوں کی سیج پر گزرے۔ کچھ دن ہسپتال میں رہ کر میں گھر آ گیا، مگر ایک بے نام سی بے چینی رہتی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے شدید غصہ آنے لگا۔ پڑھائی بھی ادھوری چھوڑ دی۔ لوگوں سے ملنے جلنے سے کترانے لگا۔ تنہائی مجھے سکون دیتی ہے، کیونکہ تنہائی میں میں علیشہ کو یاد کرتا ہوں۔ وہ آخری ملاقات میرے حواسوں پر سوار رہتی ہے۔ اس کو دیکھنا، اس کا میرا ہاتھ تھامنا، میں سب بھول گیا۔ بس یاد ہے تو وہ آخری شام۔ پھر مجھے دورہ پڑ جاتا ہے۔ میں اپنے بال نوچنے لگتا ہوں کہ کیوں اس دن اس سے ملنے گیا۔ کاش میں نہ جاتا، کاش وہ مجھے نہ بلاتی۔ بس پھر میں داڑھی مار مار کر رونے لگتا ہوں۔ میرے گھر والے میری حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ مجھے زندگی کی طرف واپس لانا چاہتے ہیں، مگر میں مجبور ہوں۔ زندگی کی طرف کیسے پلٹوں؟ میری زندگی مجھ سے چھین گئی ہے۔ اب تو میں ایک بے جان لاش ہوں۔ یہ کیسی محبت تھی جس نے مجھ سے میری خوشیاں چھین لی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں ڈپریشن کا مریض بن گیا ہوں۔ وہ کیا جانے، میں تو مریض محبت ہوں، اور اس مرض کا کوئی علاج نہیں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ